الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم یہاں پر رات کے اس پہر میں دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ احباب کا یہاں پہ تشریف لانا، بیٹھنا اور دین کو سمجھنے کے لیے کاوش کرنا اور دیگر عبادات کا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے اور بندے کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے مختلف قسم کے نظام ہیں۔ ان میں سے ایک سلسلہ یہ ہے کہ فتنے آتے ہیں اور ان فتنوں میں اصل اللہ سبحانہ و تعالی یہ پہچان کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا حق کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے۔ فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ علماء نے فتنوں کی دو بڑی قسمیں بنائی ہیں، ایک ہیں شہوات کے فتنے اور دوسرے ہیں شبہات کے فتنے۔ شہوات کا فتنہ جیسے انسان کا نفس کسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے اور وہ گناہ یا نفس کے اوپر وہ کیفیت غالب آ جائے اور پھر انسان وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ شہوات کے اندر آ جاتا ہے اور انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری جو قسم ہے یہ شہوات والی قسم سے زیادہ خطرناک ہے اور اہم ہے، جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، وہ ہے شبہات کا فتنہ۔ شبہات جو لفظ ہے یہ شبہ کی جمع ہے، عربی میں کہتے ہیں الشبہۃ یا شبہۃن، تو شبہ کی جمع ہے شبہات۔ عربی زبان میں شبہات کا معنی ہے التباس ہو جانا، یعنی خلط ملط ہونا کسی چیز کا۔ ایک جیسی چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں جو بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں اور دیکھنے والے پر اس کے لیے آسان نہ رہے کہ ان میں سے کون سی کیا ہے اور کون سی کیا ہے، یعنی ان میں فرق محسوس کرنا جو ہے، فرق کرنا یہ مشکل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ شبہ پیدا ہو گیا، اشتباہ، التباس۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِنَّهَا سُمِّيَتْ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِاشْتِبَاهِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ فِيهَا، شبہ کو شبہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ حق اور باطل آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اصل تو حق حق ہے، باطل باطل ہے، لیکن کوئی ایسا شبہ، یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ حق اور باطل میں اب فرق کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں رہی، بالخصوص جس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو اب وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اب میں کیا فیصلہ کروں، اس میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں الشبہۃ وارد یرد علی القلب یحول بینہ وبین انکشاف الحق لہ، کہ شبہ دل کے اندر ایسی واردات کا پیدا ہو جانا ہے کہ جو بندے کے دل اور حق کے منکشف ہونے، حق کے واضح ہونے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ویسے تو حق واضح ہے، لیکن جب شبہ آیا تو اس نے حق کو دھندلا کرنے کی کوشش کی، حق کو دھندلا کر دیا اس بندے کے لیے جس کے دل میں شبہ ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ جو شبہ کا مریض بن گیا ہے، جس کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ حق کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک حدیث میں بھی آتی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو اسلام کے اساسی قواعد
کی جو پر مشتمل احادیث ان میں شمار کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اس حلال اور حرام کے درمیان بہت سارے امور ایسے ہیں جو مشتبہات میں سے ہیں، یعنی ان کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہاں بہت زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے، جو پختہ علم لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، لوگوں کے لیے اس میں جو ہے وہ التباس ہو جاتا ہے، معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نسخہ بتلایا کہ یہاں پر اب خلط ملط ہے بہت سارے لوگوں پہ، ایک بات میرے سامنے واضح نہیں ہے حلال حرام میں اس چیز کے بارے میں کہ اب میں کیا فیصلہ کروں، تو آپ نے یہ نسخہ بتایا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو بندہ شبہات میں پڑنے سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے۔ تو شک و شبہے میں اگر کسی چیز کے حوالے سے انسان پڑ جائے تو پھر علاج یہ ہے کہ آپ ایسے شبہات سے کنارہ کشی کریں، اس سے آپ اپنے دین کو بھی بچا لیں گے اور اپنی عزت کو بھی بچا لیں گے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ شبہات میں ہمیشہ یعنی شک و شبہ کسی کے دل میں گھر اس وقت کرے گا جب دل بگڑ جائے گا، دلوں کے اندر کجی پیدا ہو جائے، ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، تو یہ شبہات انسان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب دل کے اندر مرض آ جائے نا، بیماری آ جائے، تو پھر وہ دل سلامت نہیں رہتا، مضبوط نہیں رہتا۔ دل میں ثابت قدمی آتی ہے جب دل کے اندر سلامتی ہو، عافیت ہو، جیسے کہتے ہیں قلب سلیم اور قلب منیب کہا گیا قرآن۔ جب تک دل یہ قلب سلیم اور قلب منیب ہے تو انسان شبہات سے بچا رہتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں مرض پیدا ہو گیا ہے، ٹیڑھا پن آ گیا ہے، کجی آ گئی ہے، تو پھر یہ شبہات انسان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب حملہ کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے جن کے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے ان کو شبہات پھر لے ڈوبتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7-8 میں تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، اس میں بہت ساری تو وہ آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں، واضح ہیں، یہ اصل ام الکتاب ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور بعض آیتیں وہ ہیں جن میں شبہ ہے، متشابہات والی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ محکمات کے پیچھے نہیں جاتے۔ اب پورا قرآن ہے اور اس قرآن میں بڑے واضح احکامات ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیں گے، وہ فساد تلاش کرنے کے لیے فتنے کے اندر پڑ جاتے ہیں اور فتنے کو ہوا دینے کے لیے وہ شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ شبہات میں پڑتے ہیں تو پھر یہ شبہات انہیں لے ڈوبتے ہیں۔ یہ جو شبہ ہے نا، اس کی ایک یعنی نوعیت وسوسے والی ہوتی ہے نا، وسوسہ شبہ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ انسان کے دل میں جب وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ وسوسہ شبہ ہی ہے، یہ انسان کو بہت ہی خراب کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامک یونیورسٹی میں ایک طالب علم ملا مجھے، اور وہ ایم فل کا طالب علم تھا، بی ایس کا طالب علم تھا۔ میرا ایک جاننے والا دوست ہے، تو اس کا وہ کلاس فیلو تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے لیا کہ ان کا ایک سوال ہے۔ اچھا، وہ سوال سے زیادہ جو ہے نا وہ عجیب ہی صورتحال تھی۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے۔ اب جب یہ وسوسہ میرے دل میں آ گیا تو اب میں کیا کروں؟ وہ میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟
میں نے اسے سمجھایا کہ وسوسے سے تو طلاق نہیں ہوتی. کہتا ہے یہ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن وہ وسوسہ میرے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے، میری جان نہیں چھڑاتا، میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ صحیح معنوں میں رہ نہیں پاتا، رہ نہیں سکتا. مجھے پھر وہ شک و شبہ بے قرار کر دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ ایک شبہ اس کے دل میں، یہ شک سا آ جاتا ہے، شبہ آ جاتا ہے، وسوسہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس نے اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. وہ بندہ رونے تک چلا گیا اس وجہ سے کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں. تو یہ شبہات جو ہے یہ بہت ہی بری ترین چیز ہے، جو انسان کے دین پر ایسے حملہ آور ہوتی ہے کہ وہ اس کے دین کو بگاڑ کے اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے نہیں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ان میں ٹیڑھا پن نہیں پیدا کرنا. یہ بھی یاد رکھیں کہ شبہ انسان کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان بالکل پہلے کلیئر تھا عقائد کے اعتبار سے، وہ ہدایت کے اوپر تھا، اور پھر شبہات اس کے دل میں جنم لے لیتے ہیں اور وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر ان کو جگہ دے دیتا ہے تو پھر یہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. شبہات کا جو فتنہ ہے، یہ اس کی جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ علمی طور پر انسان کے اندر شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائے. اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اعمال سے دوری، اعمال سے دوری، عمل کرنے سے دوری، اور خواہ مخواہ کی بحثوں میں پڑنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. یہ ایک میں آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں، بہت زیادہ ایک لمبی تفصیل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی؟ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ آپ فتنوں سے ہمیشہ کامیابی سے مقابلہ اس وقت فتنوں کا کر سکتے ہیں جب آپ فتنوں میں ان کے پیچھے لگنے کے بجائے آپ عمل میں جلدی کریں گے، اعمال کریں گے. جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یا عمومی مجالس کے اندر بحث مباحثے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کمی آپ دیکھیں گے کہ وہ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، اعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اعمال کے وقت بھی بحث مباحثے کے اندر پڑے ہوتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ ہے عقیدے کے اوپر، اصول السنہ. آپ اگر اس کا مطالعہ کریں، کتنے سارے عقیدے وہ ہیں جہاں پر امام صاحب نے عقیدہ ذکر کیا اور پھر ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہم اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھا جائے گا اور مجادلہ نہیں کیا جائے گا، فضول کی بحث نہیں کی جائے گی. کیونکہ جب آپ فضول کی بحثوں میں پڑتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ شکوک شبہات جنم لیتے ہیں، آپ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان آیا ہے تو رمضان کے مختلف مسائل کے اوپر بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، پوسٹوں پہ پوسٹیں مار رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، اور جو ہے وہ دیگر جو چینلز ہیں یا واٹس ایپ کے گروپس میں، اور بہت زیادہ وہ اپنے طور پر اپنے اپنے مسالک کے دفاع میں اور اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے تقریباً 90 سے 95 بلکہ اس سے بھی زیادہ % وہ لوگ ہوتے ہیں یہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ بحثیں یہ شبہات تو پیدا کرتی ہیں، اعمال سے دور کرتی ہیں. تو ان شبہات سے بچنے کا ایک طریقہ وہ نبوی نسخہ ہے کہ انسان اعمال کے اندر جلدی کرے، اعمال کرنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح یہ بحثیں ان کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی فرمائی تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں، مسند احمد میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کچھ سال آئیں گے جو بڑے دھوکے والے سال ہوں گے. ان سالوں میں کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جھوٹے سچے کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹوں کو اس کی تصدیق کی جائے گی. ایک بندہ سچ کہہ رہا ہوگا اور لوگ سر عام جھٹلائیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہوگا کہ سر عام اس کی تصدیق کی جا رہی ہوگی کہ یہ سچ بول رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو امانت دار آدمی ہے اس کو خیانت والا جو ہے وہ باور کرایا جائے گا، اور جو خائن ہوگا اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں گی. یہ صورتحال ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اس دور میں رویبضہ بہت بولیں گے.
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایات میں الفاظ آتے ہیں، ایک میں ہے کہ یتکلم فی امر العامہ، یہ وہ آدمی ہے جو ہر معاملے میں اپنی رائے دینے کی رائے کی دخل اندازی کرتا ہے، رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، ہر معاملے میں جو ہے وہ زبان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک جدید آج کل کے حالیہ ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل عالمی طور پر حالات جنگ والے چل رہے ہیں، ایران کی، امریکہ، اسرائیل اور پھر خلیجی ممالک اور پاکستان کا کردار، تو یہ ایک بہت بڑی ایک کھچڑی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر بہت سارے حقائق نہیں پتہ، تو میں بحث سے اجتناب کرتا ہوں۔ ہاں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما اور مظلوموں کی مدد فرما، امت مسلمہ کی بہترین رہنمائی فرما۔ اب ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں کے حساب سے جو ہے وہ ایران نے ایسا کیا ہے، سعودی عرب نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ویسا، بہت سارے حقائق ہمیں نہیں پتہ ہوتے، بس سوشل میڈیا کی 2-4 پوسٹیں دیکھیں، اس میں سے اپنا ایک خلاصہ نکالا اور پھر وہ سارے دن تجزیہ نگاری میں پڑے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں زیادہ ابحاث جو ہے بہت زیادہ یہ انسان کے دل میں شکوک پیدا کرتی ہیں، اور جب ایسے شکوک پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا دین خراب ہوتا ہے، عقائد بھی بگڑتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات علم کا تکبر بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے نا، یہ ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہمارے پاس معلومات ہیں، معلومات کا علم کا تکبر آ جاتا ہے اور یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دین کے علم میں بہت آگے تھے اور انہوں نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ شبہات کا شکار ہو گئے، اور شبہات نے ایسی جڑ پکڑی کہ وہ بندہ جس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے داڑھی کٹا دی، اور وہ بالکل مغربیت زدہ ہو گئے اور ادھر ہی کسی ملک میں بھی چلے گئے اور انہی کے نمائندے تک بن گئے۔ یہ شبہات جو ہے اس طرح حملہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر یا اپنے گھروں میں دینی اعمال اس کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر یہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلمانوں کے گھروں میں، آپ کے پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں ہم مجبوری کے روزے رکھ رہے ہیں، کہ ہم اگر روزے نہ رکھیں اور ہم کہیں کہ ہم تو ملحد ہیں اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر سروائیول نہیں ہم کر سکتے، تو معاشرے کے ڈر کی وجہ سے ہم روزے رکھتے ہیں، ورنہ ہم ان روزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے، خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آپ کے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان شبہات سے ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں اور اعمال کا اہتمام کریں۔ بہت سارے آپ کے اس محلے میں اور آگے پیچھے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں شاید سوئے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ ہے۔ اس کو فضل سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سمجھتے ہوئے اعمال میں مزید جو ہے وہ جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ چند ایک باتیں شبہات کے حوالے سے میرے ذہن میں، بس ایک اصلاحی پہلو کے حوالے سے تھی، کوئی بہت علمی گفتگو تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس ایسی گفتگو ہو جائے کہ جس سے ہم تھوڑی سی رہنمائی اس حوالے سے لے لیں۔ باقی تو یہ ٹاپک پھر ظاہر ہے فتنوں کا ایک پورا باب ہے، شبہات کے فتنے، تو اس پہ اگر لمبی گفتگو ہو تو اس کے لیے ایک وقت بھی درکار ہے، لیکن یہ چند ایک چیزیں میرے ذہن میں تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں سے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فتنے ہوتے ہیں نا، فتنے، آخری چلیں بات ایک اور میں کر دیں، فتنوں کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ فتنوں کے سامنے بہادر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ چل گیا نا فتنہ ہے یہ، تو آپ کو اس کے سامنے بہادر بننے کی کوشش اور اس کی طرف جھانکنا اور اس کی طرف جانا، اس کی ٹو لگانا، اس کے بجائے آپ اس فتنے سے کنی کترا کے دوسری طرف جانے کی کوشش کریں۔ بعض روایات کے اندر ایسا آتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال اس طرف سے آ رہا ہے تو آپ اس کی الٹی سے مت بھاگ جائیں۔ یہ نہیں کہ میں دجال کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا مقابلہ کروں گا، یہ کیوں ہمیں کہا گیا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہی سامنے رکھ لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو ایک آدمی کو پتہ چلا ادھر فتنہ برپا ہے،
جو فتنوں کی دور میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے فتنے کو دیکھ رہا ہے کہ ادھر فتنہ ہے، اور ایک بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا بہتر ہے۔ حالانکہ ہماری موجودہ دور کی عقل یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں ہر کسی کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اور یہ جو کرائیٹیریا ہے، اس کا اور کرائیٹیریا، فتنوں میں یہ ایفیشنسی نہیں دکھانی چاہیے۔ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک چل پڑا ہے، تو جو چل پڑا ہے اس سے یہ کھڑا ہوا بہتر ہے۔ ایک چل رہا ہے اور ایک بھاگ کے جا رہا ہے، جو بھاگ کے جا رہا ہے اس سے چل کے جانے والا جو ہے یہ پھر بھی بہتر ہے کہ یہ بعد میں پہنچے گا، ہو سکتا ہے فتنے سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا جو فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، فتنے اچک کے اسے اپنے اندر دبو لیتے ہیں۔ تو اس لیے فتنوں کے دور میں فتنوں سے کنی کترانا، بچ کے رہنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان سے پناہ مانگنا اور اپنے اعمال کو مضبوط کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ نوجوان، ماشاء اللہ ہمارے بڑے اچھا موضوع تھا، اور اللہ آپ کو سفر قبول کرے۔ شیخ یہ جو ہم نے علماء سے سیکھا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے صرف کاف جمعے والے دن اس کی تو تحقیق کرتے ہیں۔ صبح ہم نکلتے ہیں 8-9 بجے اپنی مسجد کے لیے، اور رات کو واپس آتے ہیں۔ تو اس دوران جو سفر ہمارا ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے، کوئی ایسا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمیں ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے، چھوٹا ذکر جو ہم صرف فتنوں سے بچنے کے لیے؟ مختلف دعائیں ہیں نا۔ ایک تو دیکھیں جو سورہ کاف کے کا بالخصوص تعلق ہے وہ دجال کے فتنے کے بارے میں ہے، کہ جو کی سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایات کے مطابق آخری آیات کے بارے میں آتی ہیں، لیکن زیادہ واللہ عالم بالصواب جو راجح ہے کہ وہ ابتدائی 10 آیات سمجھ کر یاد کر لینا، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اوورآل فتنوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے بالکل۔ اس حوالے سے دعائیں ہیں، جیسا کہ تشہد میں ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال کے حوالے سے۔ اور اس سے ہٹ کر ایک دعا ہے، واللہ عالم بالصواب، تھوڑا سا اگر میں الفاظ میرے آگے پیچھے نہ ہو جائیں، کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ان فتنے سے جو ظاہری بھی ہیں اور خفیہ پوشیدہ بھی ہیں، یعنی جس طرح کے بھی حملہ کریں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اوورآل ذکر کا اہتمام کرنا جو ہے نا، یہ اوورآل بھی انشاءاللہ انسان کو کوئی بھی ذکر ہے تو یہ فتنوں سے یقیناً بچانے والی چیز ہے۔ ذکر جو ہے یہ انسان کی حفاظت فرماتا ہے، بالخصوص جو روٹین کے اذکار ہیں، جیسا کہ صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ سارے دیے جائیں تو یہ جمیع جو فتن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو فتنے جو ہیں دین میں، یہ ہمارے دین میں سے ہی ایک نئے جو فرقے بن رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ہم نے مطلب اکثر علماء جو ہیں ہر کسی کا ایک قرآن اور حدیث میں سے ہی استدلال کر کے، اب یہاں پہ ایک صاحب آتے ہیں کہ نماز پڑھنے 2 دن پہلے میں ان کو دیکھا، انہوں نے ہاتھ یوں باندھے ہیں، جیسے ہم کسی سکھ صاحب گفتگو کرتے ہیں، ایک رکعت میں ہاتھ ایسے باندھے، دوسرے انہوں نے ایسے باندھ دیے۔ اس طرح کے اکثر زندگی کے باقی معاملات میں بھی بہت سارے ایسے ہیں پہلو ہیں جس میں ایک عالم جو ہے وہ مختلف کچھ کہتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے کچھ کہتے ہیں۔ ایگزامپل اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیں، بینکنگ سسٹم کو کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں پہ جاب کر رہے ہیں وہ حرام ہے، اور خود وہ بینکنگ سسٹم کو یوز بھی کر رہے ہیں، وہاں سے اپنے انسٹالمنٹ پہ چیزیں بھی لے رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے معاملات میں ہیں، تو یہاں پہ ایک عام جو شخص ہے وہ پھر کس کو فالو کرے گا؟ کیونکہ ہر کسی نے اپنے اصل میں اپنے دلائل قرآن اور حدیث میں سے ہی دیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا گہرائی سے اگر دیکھا جائے نا تو بات سمجھ آتی ہے۔ فرقہ، سب سے پہلے تو جو فرقہ معاملہ ہے نا، فرقہ واریت یا فرقہ بندی کہا جاتا ہے اسے، یا فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فرقہ نکلا ہے فرقہ سے۔ فرقہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اپنی اصل سے جدا ہو جانا، ہٹ جانا، تو یہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ
جدا ہو گیا تو یہ ایک فرقہ بن گیا۔ اب اگر دین کی اصل کو سمجھا جائے نا کہ دین کی اصل کیا ہے، تو اصل کتاب و سنت ہے، یہ اصل ہے۔ جو اس اصل کے ساتھ قائم ہے تو وہ یقیناً اگر وہ کوئی بھی نام رکھتا ہے تو اگر وہ کتاب و سنت کے اوپر قائم ہے، سلف صالحین کے منہج یعنی صحابہ نے جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اسی منہج پر، تو وہ انشاءاللہ درست راہ کے اوپر ہے۔ اپنی سب سے پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان یعنی اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی بنا کتاب و سنت پہ کرے۔ پھر ایک بالکل واضح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے ایک گروہ کو حق کے اوپر قائم رکھا ہے، جنہیں ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اہل سنت نہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ محدثین نے باقاعدہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے، جس طرح لفظ اہل حدیث استعمال کیا ہے، اس طرح اہل السنہ کا منہج اور اہل السنہ کے علماء، اہل السنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے نا اصول السنہ میں، اہل السنہ کا عقیدہ ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی اعتقاد و ائمۃ الحدیث ہے کتاب۔ جب یہ عقائد آپ دیکھتے ہیں تو آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ اہل السنہ ہے، کہ یہ کون سے علماء ہیں، تو آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے، مسائل میں سے کچھ مسائل وہ ہیں جو جن میں یعنی اختلاف جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے جو اجتہادی نوعیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اجتہادی نوعیت کا اختلاف ہوتا ہے نا، وہاں پہ اس درجے کی شدت بھی نہیں رہتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جیسے کہ بڑے ائمہ ہیں، ان کا کسی مسئلے میں اجتہادی اختلاف ہے اور موقف علیحدہ علیحدہ ہے، ائمہ کے بھی مختلف موقف ہے نا، وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو اس نمایاں کرنے کے لیے نہیں علیحدہ موقف بنائے، وہ ہے دلیل کی بنیاد پر۔ ایسا موقف جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن زیادہ کس کی طرف مائل، یعنی مائل ہونے سے، ذہن کا مائل ہونے سے مراد ہے کہ دل کا ایک اطمینان ہوتا ہے نا، کہ اس دلیل پہ میرا دل مطمئن ہے کہ یہ دلیل بہتر ہے، اور وہ اطمینان جو ہے وہ علی وجہ البصیرت ہونا چاہیے، علی وجہ یعنی اپنے نفس کے میلان کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بینک سے گاڑی نکلوانا جائز ہے قسطوں پر، اور وہ جو ایک پورا انسٹالمنٹ کا سسٹم ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، اور میری گاڑی ضرورت ہے، میں لینا چاہتا ہوں، تو میں یہ کہوں کہ میں ان علماء کو پریفر کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ضرورت کو جو ہے نا وہ ترجیح دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں نے دلائل کو دیکھا کہ دونوں طرف کے علماء جو ہے وہ یہ دلائل دیتے ہیں، تو میرا میلان جو ہے وہ اس طرف ہے کہ یہ دلائل مضبوط ہیں، تو یہ چیز ہے۔ ایک یعنی اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یعنی عقیدے کا اختلاف، تو اس میں تو ظاہر ہے پھر چھان بین اور کتاب و سنت واضح جو ہے وہ تو اس میں تھوڑا شدت ہے کا مسئلہ ہے، عقیدہ جو ہے وہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو آج کل کے ماڈرن ڈیجیٹل مولوی کے لیں انجینئر مرزا جیسے، وہ بھی اکثر جو ہے ان کو علماء کہنا جو ہے نا درست نہیں ہے، اس میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ دین جس سے لے رہے ہیں نا، ایک قاعدہ ہے دین سیکھنے کا، انما العلم بالتعلم، علم جو ہے یہ سیکھنے کے ساتھ ہے، تعلم ہے، اور تعلم اساتذہ سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دین کا علم ہے یہ اساتذہ سے چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سنت ہی یہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہتے تو پورا قرآن الہام کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، ایسا ممکن تھا کہ نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پھر جو ہے وہ آگے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین باقاعدہ اپنے صحابہ کو پڑھایا اور سکھایا ہے، کلاسیں لگتی تھی نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ نے باری نہیں مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن وہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، ایک دن وہ آتے تھے، تو پھر صحابہ نے تابعین کو پڑھایا ہے، ہلکے لگے۔
تو جس نے دین علماء سے سیکھ کے کیا ہے نا اس کا ہوتا ہے موقف. باقی جو ہے یہ مطالعہ کتابوں کا کرنے سے یہ ہوتی ہے انفارمیشن. آپ اسے باقاعدہ اصطلاحی طور پر علم نہیں کہہ سکتے. اور ہمیشہ ٹھوکر جو ہے وہ اس طرح کا بندہ کھاتا ہے جو علماء سے اور اساتذہ سے پڑھ کے نہیں آتا. اس سے کوسچن کیا کسی بندے نے ایک ویڈیو دیکھا, ویسے میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں, ایک یوز کرتے ہوئے ایسی ویڈیو سامنے آ گئی. جرنلسٹ نے اس نے سوال پوچھا کہ آپ نے خود تو دین سیکھا نہیں ہے, آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, تو وہ ایک غالباً وہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے, غالباً آپ کے پاس ایک بھی آیت ہے تو آپ آگے کسی کو سکھائیں. ہاں جی, ایک آیت کا علم ہے نا تو آپ سکھائیں. علم کا قاعدہ تو وہی ہے نا. یہیں سے وہ یہ دلیل نکالتا ہے کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی دلیل ہے کہ آپ پہلے جا کے خود پڑھیں, سارا سیکھیں, 8 سال مدرسے میں لگائے, اس کے بعد پھر آگے 8 سال مدرسہ نہیں, یہ کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا آپ 8 سال مدرسہ نہ لگائیں, لیکن یہ تو ایک ارتقاء ہے نا ہر چیز کا. جب ارتقاء وقت کے ساتھ وقت گزرتا ہے نا تو ارتقاء کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جو ہے وہ منظم ہو جاتے ہیں چیزیں, تو ایک منظم سسٹم بن گیا ہے. لیکن یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 8 سال یہ پھر اس طرف, یا ڈگری, علم کا تعلق ڈگری کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس ڈگری ہے, ہو سکتا ہے میرے پاس ڈگری ہو لیکن علم نہ ہو. علم اس اساتذہ سے پڑھنا اور سیکھنا, ان کے مجالس سے یعنی ان سے سیکھنا. ایک ہے کہ میں کتاب کھولتا ہوں اور اس کو پڑھ لیتا ہوں, ایک ہے کہ میں وہ کتاب اساتذہ سے پڑھتا ہوں جو اس فن کے ماہر ہیں. یہ بھی تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ ڈاکٹر اسی کو کہیں گے کہ جو ڈاکٹروں سے پڑھ کے آیا ہے, اساتذہ سے پڑھ کے آیا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کمیٹی چوک پہ جائیں, اولڈ بک سے جو ہے وہ طب کی کتاب کوئی لے لیں اور نسخے خود بنا کے استعمال کریں. یہ حکیم شرافت علی کا نام سنا ہے نا آپ نے, جو صحیح حکیم لوگ ہیں وہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ ان کے نسخے کہنے دینے درست نہیں ہیں. ہمارے استاد جی تھے, وہ بھی ایک بات کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طب ہے یہ انسان کی نبض دیکھتے ہیں, مزاج ہوتے ہیں, مزاج کو دیکھ کے پھر آپ نسخہ جو ہے وہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں. ایک ہی مرض کے 2 مریض ہیں لیکن ہو سکتا ہے دونوں کے لیے وہ ایک دوائی قابل یعنی صحیح دوائی نہ ہو, ایک کو اور دوائی دے اور ایک کو اور طرح کی دوائی دے, یا طریقہ کار میں یا کسی بھی اعتبار سے, کیونکہ دونوں کا مزاج, مثلا ایک آدمی کا مزاج گرم ہے, ایک آدمی کا مزاج تر ہے, ٹھنڈا ہے, جو مزاج ہوتے ہیں حکمت کے. تو یا اسی طرح مثلا بلڈنگ بنانی ہے تو میں جاؤں جا کے بلڈنگ کی جو آرکیٹیکچر سے متعلقہ کتابیں ہیں بلڈنگ سے متعلقہ وہ پڑھوں اور خود سے جو ہے وہ ادھر بنانا شروع کر دوں, تو ایسا ممکن ہے؟ قبول کیا جائے گا میری بنائی ہوئی بلڈ؟ مجھے لوگ ہائر کریں گے کہ آپ ہمیں بلڈنگ بنا دیں؟ یہ قاعدہ ہی ایسا نہیں ہے. دین جو ہے, دین کا علم کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ علم جو ہے وہ آپ علماء سے سیکھتے ہیں. وہ ایک آیت آپ نے کسی سے سیکھی ہے نا, چاہے وہ ایک ہی آیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو بتایا نا, اور پھر فرمایا کہ اب جو میں نے بتایا ہے جاؤ, جو یہاں پر نہیں ہے ان کو جا کے بتا دو. تو یہ تھوڑا سا یہ فرق اگر سمجھا جائے نا تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. اور پھر ایک بات کسی شیخ نے بڑی خوبصورت کی تھی کہ جو فتنہ ہوتا ہے اس کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے, یہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا. لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے, عامت الناس پہ واضح ہو جاتا ہے کہ فتنہ, اس میں فتنہ ہے. سب سے پہلے تو علماء پہچانتے ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد عامت الناس بھی پہچان جاتے ہیں. اب یہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا, بہت جلد ان کی چیز واضح نہیں ہو جاتی کہ اچھے خاص عام لوگ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے, گڑبڑ ہے. اس لیے دین کا جو سیکھنا ہے یہ علماء سے ہے. راسخ علماء سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں جا کے ٹھوکر لگتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں غلط ہے, یہ بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ 90% ایک ٹھیک بتا رہا ہو, لیکن جو 10% بتا رہا ہوگا غلط, وہ تباہی پھیر دے گا لوگوں کی. اور آپ دیکھ لیں یوٹیوب اور فیس بک کو جنہوں نے اپنا استاد بنایا ہے نا, امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی ہے,
کہ کتابوں کو جو ہے وہ محض کتابوں کو اپنا استاد نہ بناؤ، یعنی یہ سلف سے بات چلی آ رہی ہے، بلکہ سلف اس بندے پر نکیر کرتے تھے جو صرف جس کے بارے میں مشہور ہوتا کہ اس نے کتابیں پڑھی ہیں اور اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ باقاعدہ سند ہوتی ہے نا، پوچھا جاتا ہے اس کو استاد کون ہے۔ آپ اسماء و رجال کی کتابیں دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ دو چیزیں سب سے پہلی ہوتی ہیں، نام لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے روا عنہ، اس نے کس سے پڑھا ہے، اس سے کس نے پڑھا ہے۔ تو یہ اچھا، اکثر ہم ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ دلیل دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی، انہوں نے 3 دن تراویح پڑھی، اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ اپنی اپنی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فاطمات سسٹم اور یہ، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو ہے نا سنن نسائی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ، یہ آپ نے سنی بھی ہوگی یقیناً اس ماہ میں، کہ جو بندہ امام کے ساتھ رات کا قیام شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے دیتے ہیں، اگرچہ اس نے تھوڑا وقت پڑھا ہوتا ہے، رات کا ایک حصہ گزارا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھائی پورا مہینہ؟ صحابہ نے کہا بھی تو تھا نا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا ہی ایسا ہو، تو اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے یہی کہا نا کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ میرا دوام کرنا کسی عمل پر یہ فرضیت کی طرف جو ہے وہ رجحان ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا کے جواز بتا دیا کہ جماعت کرانا، رمضان میں قیام کی جماعت کرانا یہ جائز ہے، کر سکتے ہو تم۔ ہمیشگی اپنی زندگی میں اس لیے نہیں کی کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو گیا تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو پڑھتا ہے اس کو پوری رات کا اجر ملتا ہے۔ اب عموماً یہ بھی ایک بات ہے کہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 3 دن کرایا، وہ تراویح کی جماعت کے قائل نہیں ہے۔ جو جماعت کے قائل نہیں ہے، کیا ویسے وہ خود پورا مہینہ پڑھتے ہیں گھر میں، یا وہ جان چھڑانے والے ہوتے ہیں؟ اکثر جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ وہاں پہ ان کا مسئلہ علمی نہیں ہے، عملی مسئلہ ہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ورنہ عمل کا ہے کہ ایک بندہ گھر میں پڑھ رہا ہے، بھئی تم گھر میں پڑھتے ہو تو تم تھوڑا ایسا پڑھتے ہو تمہیں اتنا ہی اجر ملتا ہے، اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پوری رات کا اجر مل جائے، تو زیادہ فائدے میں کون ہوگا؟ علماء نے تو اس کا یہی جواب دیا ہے۔ اللہ غلطی خطا معاف فرمائے، اکثر ہم جو کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے دین میں، نیکی کے 100 سے بھی کوئی کام اس میں ایڈ کرنا وہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو حکم تھا کہ جماعت کے ساتھ سارے مطلب بائی فورس پڑھاتے تھے، جو گپے لگا رہے ہوتے تھے گلیوں میں، تو یہ اس زمرے میں تو نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن قیام کروایا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ جماعت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کروا کے یہ تو نہیں کہا نا کہ رمضان میں صرف 3 دن قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام جواز دے دیا نا، جواز دے دیا۔ مثلا اس کی مثال ایک اور حدیث سے لے لیں، بلوغ المرام میں ایک روایت آتی ہے نا، ویسے وہاں پر شروع میں ہے کتاب الطہارہ میں، اصل تو دیگر کتابوں میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تھے، آپ نے غسل کرنا تھا، تو آپ نے غسل کے لیے تشریف لے گیا تو بتایا گیا کہ یہ پہلے ایک زوجہ جو ہے وہ غسل فرما چکی ہیں، تو آپ نے پھر بھی غسل کیا۔ علماء کیا کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر بیان جواز کے لیے، سے اصطلاح میں کہتے ہیں بیان جواز کے لیے غسل کر دیا کہ اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آپ نے جواز کے لیے بتا دیا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ فرضیت کے ڈر سے، کہ خدشے سے کہ آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو اس جواز کو آپ صرف 3 دن تک محدود جو کرتا ہے اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے مضبوط قسم کی، کہ جواز تو اوپن ہے نا، 3 دن سے زیادہ بھی کوئی کرے تو آپ نے دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ امام کے ساتھ جو شروع کرتا ہے اسے اور ختم کرتا ہے اسے پوری رات کا اجر ملتا ہے۔ اب جو اس چیز سے ہٹتا ہے
اس کے پاس بھی تو مضبوط دلیل نہیں ہے کہ 3 دن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ باؤنڈ تو نہیں کیا کہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، جواز ہے نا، تو پھر یہ نوافل کی یعنی عمومی بات ہے۔ پھر صحابہ کا عمل جو ہے اس پر اجماع، کسی بھی ایک صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکیر نہیں کی کہ بھئی آپ نے یہ جو حکم پابند کر دیا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجماع بھی دین کے بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے نا، کہ صحابہ نے اس پر اجماع بھی تو کیا ہے نا، کسی ایک صحابی نے یہ آگے سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ، تو اس لیے صحابہ کا یہ جو عمل ہے وہ بھی اسی طرف، یعنی ان کا جو اس کے اوپر تائید ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ جان چھڑانے والا ہی ہے۔ جی ہاں جی، سنت الخلفاء الراشدین۔